ہر دم ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کا فضل کرم احسان ہم سب کے اوپر کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت مبارک نام کی برکت سے سارے جمع ہو رہے. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت بسعادت مہینہ گزرا اور بخوبی اس کے اندر سلسلے کے جو اعمال ہیں اشغال ہیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو توفیق دی. جو اس سلسلے کے سالکین طالبین ہیں چاہے مرد حضرات ہوں چاہے خواتین ہوں ہر ایک نے ان معاملات کے اندر ہر حوالے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. مقصود چونکہ ہمارے یہاں اللہ کی رضا ہے. جو انسان راہ سلوک میں آگے بڑھتا ہے تو یہ چیز اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عقل کو عقل سلیم کی طرف بڑھانا شروع کر دیتا ہے. جن چیزوں کے اوپر وہ مان کر کے فخر کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ سمجھتا ہے تو جب اللہ اس کو سمجھاتا ہے تبھی جا کے اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. یہ اس کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی تربیت اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے جب بندے کی تربیت ہونا شروع ہوتی ہے تو بندہ اپنی ذات میں سمجھنا شروع ہوتا ہے. چونکہ ہمارے یہاں سبق بھی سارا یہی ہے اور محنت ہی ساری یہی کروائی جاتی ہے کہ نفس کا انسان عارف بنے, اس کو جانے اور پہچانے. اس کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ذکر اللہ کے ذریعے محنت کروائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے زنگ آلود ہوا ہوتا ہے, دل زنگ آلود ہوا ہوتا ہے, روح کے اوپر پردے پڑے ہوتے ہیں اور انسان کے وجود نے پورا حجاب اوڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسی حجاب کو لے کے وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ معاملات کر رہا ہوتا ہے. جب تک اس کا حجاب اترتا نہیں ہے تب تک وہ اپنی ذات کے معاملات کو کبھی سمجھتا نہیں. یہاں جب آ کے ذکر اللہ کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے, صاحب نسبت بنتا ہے, تو وہ انوارات جو اللہ رب العزت کے مبارک نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ فہو علی نور من ربہ. چونکہ یہاں سینوں کا علم ہے تو یہاں دل کے اوپر محنت کی جاتی اور کروائی جاتی ہے تاکہ بندہ مومن کا دل کھل سکے. بندہ مومن اپنے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت کو رچا سکے, بسا سکے. بندہ مومن اپنے ایمان کی فکر کر سکے. بندہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے عمل کر سکے اور جس عمل کی اللہ توفیق دے دے وہ عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچا سکے. ورنہ جب تک انسان نفس کا پجاری ہوتا ہے, ذات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, کبھی یہ چیزیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھنے کے لیے تربیت کا ہونا ضروری ہے, سمجھنے کے لیے ماحول کا ہونا ضروری ہے, سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کرنا ضروری ہے. یہ صوفیہ کے یہاں جو تربیت ہوتی ہے کوئی کسی سے لے کے کرتا ہے
تو یاد رکھنا یہ اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، یہ اس کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالگی کے اندر جس کے حوالے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ وہ محنت دو ہی طریقوں کے اوپر ہوتی ہے، ایک استاد کی توجہات کے ذریعے، اور ایک سالک جو اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا پھر بندے کے اوپر کیفیات آتی ہیں، کبھی عبادت کے اندر بڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی کمزوری بھی واقع ہوتی ہے، چونکہ نفس کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو گئی، اور دل کے اندر اس نے یہ نیت کر لی کہ میں اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کروں گا، میرے دل کا میخانہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے آباد ہوگا، میں اللہ رسول کی حکموں کی تابعداری کر کے چلوں گا، میں نافرمانوں والی زندگی نہ گزاروں گا۔ کوئی مومن بھی ایسا کہ رائی کے بنانے کے برابر بھی رتی بر بھی ایمان رکھتا ہو، اور یہ ایمان اس چیز کا تقاضا نہ کرتا ہو کہ تو اپنے آپ کو درست کر لے، جو تو نے کر لیا ہے اس کے اوپر اللہ سے معافی مانگ لے، تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر لے۔ جب تک آدمی ماحول میں نہیں ہوتا، جب تک آدمی تربیت کرواتا نہیں ہے، جب تک آدمی کسی کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، تو اپنی خواہشات میں جی رہا ہوتا ہے، اور خواہشات اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہیں انسان کی جو اس کو جکڑ لیتی ہیں، اس کو اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، انسان ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب انسان قیدی بن جائے، آپ کو پتہ ہے جیل خانے کے اندر بھی ہو، ایک کمرے کے اندر اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور وہیں پر وہ قید ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کی سوچ وہیں تک محدود رہتی ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے، جب تک کہ اس کو وہاں سے خلاصی نہ ہو جائے۔ اور ذات کا قیدی انسان اپنے آپ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ رجوع اللہ نہ کرے، جب تک کہ وہ صالحین کی جماعت میں شمولیت اختیار نہ کرے، جب تک کہ وہ صادقین کے ساتھ نہ بیٹھے، جب تک وہ اہل اللہ کی صحبت اختیار نہ کرے، جب تک علماء کرام سے وہ تربیت حاصل نہ کرے۔ انسان تو یہ کہتا ہے جتنا جان لیا ہے اس کے اوپر فخر کر کے چل رہا ہوتا ہے، میں جان گیا ہوں۔ اب اس جاننے کے اندر بس بہت سارے معاملات وہ غلط بھی کر رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑے ہونے کی وجہ سے، اور جو حجاب اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے جس کے اندر وہ جی رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ذات کے اوپر محنت ہے، اور یہ محنت اسی لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ شریعت کی مطابقت اختیار کرے، ورنہ تو انسان کہتا ہے یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی کیفیت سے حالت سے محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کیفیت کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور تربیت فرما رہے ہیں کہ ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گمان نہیں بنتا تو کہا تمہارا ایمان اس چیز کے اوپر شاہد ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ فقط ایک نماز کی بات نہیں، ہمارے یہاں جو تربیت کی جاتی ہے، جب بندہ ذات کے عوامل کو سمجھنا شروع ہوتا ہے تاکہ اس کا ایمان اس چیز کے اوپر اس کی ذات کے اندر شاہد ہو جائے کہ اللہ مجھے ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے، جب اس کا ایمان اس چیز کے اوپر شاہد ہو جائے گا کہ اللہ مجھے ہر معاملے میں دیکھ رہا ہے، گواہی دینا شروع ہو جائے گا، اس کی سستی کاہلی دور ہو جائے گی، اس کی قربت اللہ رسول سے ہوتی جائے گی، اور جو مشکلات اس کے آڑے آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور یہ محنت ایک دن کی نہیں ہے، یاد رکھنا ساری زندگی کی محنت ہوتی ہے، اور اس محنت کرتے ہوئے فوراً انسان نہیں سمجھتا، بعض اوقات انسان مشاہدات کرتا ہے ذکر کی برکت سے، اللہ تبارک و تعالی ایسی ایسی چیزوں کو اس کی ذات کے اوپر کھولتا ہے، وہ دنگ رہ جاتا ہے، کبھی ایسے بڑے کام اس سے کروا دیے جاتے ہیں، بندہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے کہاں میں، کہاں وہ ذات، کہاں یہ معاملہ جو اس نے میری ذات کا انتخاب کر کے مجھ سے یہ کام کروا دیا۔ جو یاد رکھنا
جس کو وہ اپنی طرف لے کے آتا اس کو خالی نہیں چھوڑتا۔ مولانا شفیع التھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا کام اللہ فاسقوں سے بھی لیتا ہے جو گناہگار ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے کہ جب اس نے کسی سے اپنے لیے کام کروانا ہو تو کسی کا بھی انتخاب کر سکتا ہے، کسی سے بھی وہ کام کروا سکتا ہے۔ اب دیکھو حال ہی کی مثال دیکھ لو کہ یہاں جتنے مسلمان ایک طرف، ان سے وہ کام نہیں لیا گیا، ایک ملک سے اللہ نے لے لیا۔ اب وہ مسلمان پیٹ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کوئی ہماری مدد کے لیے آئے، لیکن کسی کے اندر جرت، غیرت، ہمت نہ تھی، لیکن اللہ نے ان سے کام لیا جن کے سارے مسلمان مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، جن کے سارے مخالف ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو سمجھ میں کیا آئی؟ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی ذات کے لیے کام لینے کے اوپر آتا ہے تو فاسقوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ الغرض ہماری جو تربیت ہے اس تربیت کے اندر ہم نے اپنی ذات کو پرکھنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور یہاں انسان کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے۔ یہ جو ذکر کے ساتھ آپ کے اوپر کیفیات آتی ہیں، جو آپ کے دل میں لذات آتی ہیں، وہ اسی لیے آتی ہیں کہ اس بندے کی محبت بڑھ جائے، اس بندے کا راستہ ہمارا راستہ ہو جائے، جس راستے کا انتخاب ہم نے اس کے لیے کیا ہے یہ اس راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے۔ یہاں اللہ بڑا مہربان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دن رات وہ اللہ کے نام کو لے کے اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے اندر چھوٹا سا عمل نہیں، بڑے بڑے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی رمضان مبارک میں میرے جن ساتھیوں نے قرآن حکیم کا پورا عمل ایک رات کے اندر کیا، جن بچیوں نے کیا، اور بہت سارے ایسے احباب جنہوں نے کیا جس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا، کہنے لگے کر صاحب سوچا تو تھا بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے مدد مانگنے کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو یقین کریں کہ ایسی لذت آئی، اس وقت اٹھے جب اس کو ختم کیا۔ اب یہ کروانے والی ذات اللہ کی ہے، چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور اسی طرح آپ جو دن رات اذکار کرتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، وہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اور جو نفس کے اوپر غلاظت ہے اس سے آپ اور میں پاک ہو جائیں۔ کوئی انسان اس چیز کا دعوے دار نہیں ہے کہ میرا نفس پاکیزہ ہے، میرے نفس کے اندر کسی قسم کی غلاظت نہیں ہے، میرے نفس کے اوپر نحوست نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یا میں کسی غلط کاری کے اندر مبتلا نہیں رہا۔ یہاں جب انسان آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دھو ڈالتا ہے، صاف کر ڈالتا ہے، پاک کر ڈالتا ہے، پھر بندے کو ایک ایک چیز کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ندامت کو اختیار کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ندامت اختیار کرنا اور گناہ کے اوپر نادم ہونا، یہ ان کی تربیت کی جن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کیونکہ قرآن حکیم نے ایمان کا معیار ان جیسا مقرر کیا کہ ان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا، ان سے بڑے سے بڑا معاملہ ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کروانے کے لیے آئے ہیں، جب آپ نے ہماری تربیت کرنا ہے ہمیں نکلنے کا راستہ بتلائیے۔ پھر جو ان کو راستہ بتلا دیا جاتا من و عن، اس کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج وہ انہوں نے عمل کیا تو آج پوری دنیا کے اندر دور دراز ہمیں مسلمان نظر آ رہے ہیں، گھر بار کو چھوڑا، قربانی دی، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی، لیکن خود بھی اپنی ذات کے اندر وہ عمل کیا کہ ان کے عمل کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن آج ہم اپنی حالت کو دیکھ لیں، ہم بے حسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں دوسرے کا درد محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، دوسرے کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کے اندر جی رہے ہیں جو لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہے، جس نقاب کو ہم نے پہن لیا ہے، اس سے ہم باہر دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ کیوں؟ نفسا نفسی کا دور جو آ گیا، ہر ایک اس نفسا نفسی کے اندر مبتلا ہے۔ تھوڑا ہی کسی کے بارے میں سوچنا ہے، میری نماز سیدھی ہو رہی ہے، دوسرے کی ہو یا نہ ہو، میں کوئی عمل کر رہا ہوں دوسرا کرے یا نہ کرے، جبکہ مسلمان کو تو حکم دیا گیا ہے تو نے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن وہ مسلمان نیکی کا حکم کرے گا جو اسلام کو اپنے اوپر
لاگو کرے گا، اپنی ذات کو اس عمل کے میدان سے گزارے گا، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جانتا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کافی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ایمان کے متعلق کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر راضی ہو گیا اور حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کے اوپر راضی ہو گیا تو اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ اب دیکھو کہ اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہونا یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اللہ کے حکموں کی انسان اطاعت کرتا ہے۔ زبان سے دعوے دار بنا رہے نا، اب وہ قولاً کہہ رہا ہے، عملاً اس چیز کو پیش نہیں کر رہا۔ عملاً پیش اس لیے نہیں کر رہا، جو شروع میں باتیں میں نے آپ کو کہی تھی کہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، قیدی ہوتا ہے، ان کو توڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا، ان سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ جو چیز اس کو ملی ہوتی ہے اسی کے اندر مست ہو کے جی رہا ہوتا ہے۔ اور بعض آنے والے یہاں اس نیت سے آتے ہیں، یار آئے دنیا کا یہ معاملہ بنے گا، آئے یہ بیماری دور ہوگی، آئے اس معاملے کے اندر مجھے نجات ملے گی۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں اس چیز کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ جب تو اور میں اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائیں تو تیری اور میری اصلاح ہو سکے، تیرے اور میرے دل کا خانہ اللہ کی یاد سے آباد ہو سکے۔ ہم ایسے عمل کریں کہ ہر معاملے میں ہماری نگاہ اس کی ذات کے اوپر جائے کہ اس کی نگاہ ہمارے اوپر آ رہی ہے اور ہر معاملے میں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب حضور تو گارنٹی دے رہے کہ اس نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ جو اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گیا، اور اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی وہی ہوگا جو اس کے حکموں کی اطاعت کرے گا، بوجھ سمجھ کے نہیں، سستی اور کائلی سمجھ کے نہیں، بلکہ اس کی محبت میں آ کے کہ اس رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات کے اندر اس نے پیدا کیا۔ اس رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے عزت اور اکرام دی۔ اس رب العالمین کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے مسلمان بنایا۔ اس رب العالمین کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر میں لگا دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کی فکر میں لگتے ہیں اور ایمان کی بنانے کی محنت کرتے ہیں۔ یہاں جو اصل محنت ہے وہ دلوں کے اوپر اس لیے کروائی جاتی ہے کہ انسان اپنے ایمان بنانے کی فکر میں لگ جائے۔ جب انسان اپنے ایمان بنانے کی فکر میں لگتا ہے پھر اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی ذات کا پتہ چلتا ہے، پھر اپنے اوپر اس کی توجہات جاتی ہیں، پھر اپنے آپ کو وہ آئینے کی طرح سامنے رکھ کے دیکھتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنا محاسبہ اگر انسان نہ کرنے والا ہو، جیسے دنیا کی دوڑ کے اندر باقی شامل ہیں یہ انسان بھی شامل ہوتا ہے، جیسے باقی لوگ نفسا نفسی کا شکار ہوتے ہیں یہ بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے، اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے نام کی منادی کروا دی جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے آیا، دنیا میں کیسے رہا، کیسے زندگی گزاری، رب کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق کیا تھا وہ تو ہر اس بندے کو پتا ہو جس نے رب کے لیے کیا ہو، اور جس نے کیا ہی نہ ہو اللہ جانے اور وہ معاملہ جانے۔ حضور کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن کے بارے میں گمان خیر کا رکھے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا، کہ جو انسان دنیا میں آیا اتنی بڑی عظیم نعمتیں اس کو ملی، اس کے ساتھ اس نے اپنے مقصد کو پہچانا یا نہ پہچانا۔ اصل بات یہ ہے جب وہ اپنے مقصد کو پہچاننا شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ کے رب ہونے کے اوپر وہ راضی بھی ہو جائے گا، کسی معاملے میں انکار نہ کرے گا۔ آج بھی دیکھو ہمارے گاؤں کے اندر حادثہ ہوا، نوجوان آدمی تھا بیچارے کو شہید کر دیا گیا۔ اب وجہ چھوٹی سی بنی، اب وہاں بھی نفس کا غلبہ تھا، لالچ تھی، ہرس تھی، حسد تھا۔ اب وہی لالچ اور ہرس دوسرے کی زندگی جانے کا باعث بن گئی۔ اب جس نے ایک انسان کو قتل کیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ لیکن یہ صفاقی، یہ ظلم اس کے اندر آیا کیوں؟ اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ہمارے علاقے کے اندر ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھنا کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشش کر لی، ڈگریوں کا حصول کر لیا، نہ کیا تو اپنی تربیت نہ کروائی۔
بس اسی مستی میں مست ہو کے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ شیطان کی جو صفات ہیں جب ان کا غلبہ ہمارے اوپر غالب آتا ہے تو ہماری آنکھوں کے اوپر پٹی بن جاتی ہے، جس سے ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، ہم سامنے والے کو دیکھتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے چھوٹا کھڑا ہے، بڑا کھڑا ہے، اس کا ادب احترام میرے اوپر ضروری ہے، واجب ہے، اس کا ادب احترام کرنا ہے، لیکن اس چیز کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ ہماری تربیت نہ ہوئی۔ آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے یاد رکھنا، وہ اپنی ذات کے اندر اپنی تربیت ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی اپنی تربیت ہوتی ہے پھر اس کو اپنی کمیوں کا پتہ چلتا ہے، پھر وہ اپنی کوتاہیوں کے اوپر آگاہ ہوتا ہے، پھر جا کے اس کی غلطیاں اس کے سامنے آتی ہیں۔ جو انسان اپنی تربیت نہ کروانا چاہے، بس مست ہو کے جیتا رہے، تو یاد رکھنا اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ میں ایسے انسان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے نا، اللہ ان کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ ان کو بلا دیتا ہے، اس کا قاعدہ کلیہ قانون ہے، اور ان کو فاسقوں کے ساتھ وہ تشبیہ لے رہا ہے، یعنی بدترین لوگ یہ ہیں کہ جو اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں، اور اپنی ذات کو یاد کرنے کے لیے، اپنی ذات کو یاد رکھنے کے لیے انسان کو اللہ رسول کے بتائے اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ اگر عمل پیرا نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہم جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ برائیاں جو چھپی ہوتی تھی، جو شاذر ناظر واقعات ہوتے تھے، ہمارے ان پرامن علاقوں کے اندر وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شیطانی صفات ہمارے اوپر غالب ہو گئی ہیں۔ غصہ ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، جلد بازی ہے کہ ہم اس کو ختم کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوتے، بے صبری ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی ہے، ناشکری کے اندر تو ہم مبتلا ہی مبتلا ہیں، اور بغض سینوں سے جانے کا نام نہیں لے رہا ہوتا، کبر سے ہمارا وجود بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں آ کے ہم یہ برے عمل کرتے ہیں، اور معاشرے کا ہر انسان یوں سمجھو اس کے اندر قصوروار ہے، ہر انسان اس کے اندر شریک و کار ہے، ہر انسان کا اس کے اندر عمل دخل ہے، اس لیے کہ برائی کو ہم دیکھتے ہوئے بھی برا کہتے نہیں ہیں۔ پہلا درجہ یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ برائی کو دیکھا جائے تو اس کو روکا جائے، یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھو جن اداروں کے ذمے ہماری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری جگہوں کے اندر وہ ناکام نظر آتی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا نہیں کر رہی ہوتی۔ دوسری طرف برائی کو دیکھا جائے، زبان سے اس کا اظہار کیا جائے، یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے کہ اس برائی کا وہ ذکر کرے، تذکرہ کرے کہ یہ عمل برا ہے، معاشرے کے اندر نقصان دہ ہے، خدا را اس عمل کو نہ اپناؤ، اس عمل سے بچو، اس عمل سے پیچھے ہٹو، اپنا بھی نقصان کرو گے، دوسروں کا بھی کرواؤ گے۔ تیسرا درجہ حضور نے فرمایا کہ دل کے اندر برا جانے کہ ہاں یہ برا عمل ہے، اس کی شریعت کے اندر سزا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ بھی اس سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب وہی برائیاں جن سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ ان کو اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہے، آج وہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، آج اس لیے ہماری عقلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہوئے، آج ہماری عقل تمیز ہی نہیں کر پاتی، اس لیے آج ہمیں ادب و احترام کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ دنیا داری کے اصولوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ واللہ کہ انسان کی تربیت نہ ہوئی، جس کو تھوڑا بہت پتہ ہے اسی کے اوپر وہ نازاں ہے کہ مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، لیکن جب اپنی ذات کے اندر حقیقی معنوں میں وہ نظر دوڑاتا ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، اپنی ذات کو منصفی کے اوپر لے کے آتا ہے، تو اپنی ذات ہی کو منصف نہیں پاتا۔ یہ جو راستہ ہے جس کے اوپر ہم محنت کروا رہے ہیں، یہاں بڑی خاص محنت ہے، دلوں کی محنت ہے، یہاں جب وہ رحمت اترتی ہے بندہ محسوس کرتا ہے، جب زبان کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر چلنا شروع ہوتا ہے، اس کی لذت حلاوت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ جو واردات انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، جو نزول ہوتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ سینے کو کھول کے دل کے اندر القاء اور الہام کر رہا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات انسان کا نفس اس کے اوپر غالب آ کے اس سے بہت سارے الٹے کام بھی کروا دیتا ہے۔ جب دوسری مجالس میں جاتا ہے وہاں کا اثر پاتا ہے، جب اس اثر میں آتا ہے تو زبان تمیز کرنا بھول جاتی ہے کہ اس زبان کے اوپر میرے خیر کے کلمات ہونے چاہیے تھے، اس کی زبان بھی شر کا باعث بنتی ہے، نہ فقط اس کے لیے دوسروں کے لیے بھی۔ اب اگر کوئی برائی کا اظہار کر رہا ہو، کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہو، کسی کی غیبت بیان کر رہا ہو، کسی کے اوپر بہتان باندھ رہا ہو، ہے تو یہ برا عمل، ہے تو وہ شیطان والا عمل کہ معاشرے کے اندر انسان تو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کا باعث بنے، شر کا باعث نہ بنے، لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نام کی نسبت بھی حاصل ہوئی، زبان کو پاک صاف کرنا چاہ رہے ہیں، دل کے اندر اللہ رسول کی محبت لانا چاہ رہے ہیں، دل کو اللہ رسول کی یاد سے آباد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود نکلے نہیں، کسی اور کے ساتھ بیٹھ گئے، اوروں کی مجلس میں جب بیٹھے انہوں کے نفوس کا غلبہ ہمارے اوپر آیا، اب ہماری خیر اس شر کے نیچے دب کے رہ گئی۔ اکثر میں آپ سے کہا کرتا ہوں، تو جب انسان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں تو دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور دل آزاری بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دوسرے کو تکلیف دے، دوسرے کی عزت نفس مجروح کرے، تو آتا ہے کہ بیت اللہ اگر گرتا ہے تو گر جائے، کسی مسلمان کی عزت مجروح نہ ہو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو، جہاں اہل علم آ جائیں اور ایسے لوگ بھی آ جائیں کہ جن کے پاس وہ علم نہ ہو، تو دونوں کا مقابلہ آپس میں نہیں ہو سکتا، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ کیوں؟ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، ایک درجہ خود مقرر کر دیا اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا، جن کو اللہ نے علم دیا ان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا۔ علم بھی ایسا یاد رکھنا جو وراثت ہے حضور علیہ السلام کی، علم بھی ایسا جو وراثت ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ اگر میں بات کروں علماء کی، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھی بھی سیکھ جاتے ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے یہاں بھی معرفت کا علم ہے، لیکن اس معرفت کے ساتھ یاد رکھیے گا آپ کو ظاہر کا پابند ہونا پڑے گا، شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ مسائل آپ کو سیکھنے پڑیں گے، ان اصولوں کو آپ کو جاننا پڑے گا۔ اگر اس کے ساتھ اگر آپ نے ظاہر کو نہ سیکھا، اللہ کی قسم یہ باطن انسان کے لیے زہر بن جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایسا کبر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یار میں تو فلاں کام کر لیتا ہوں، مولوی صاحب تھوڑا ہی کر لیتے ہیں، میں پوری رات بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، مولوی صاحب تھوڑا ہی۔ لیکن یاد رکھ، جہاں تو اس راستے کے اوپر آیا ہے تو علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء ظاہر ہیں، ایک علماء باطن ہیں۔ علماء ظاہر جو قرآن شریعت کو جانتے ہیں، اب اس کے اوپر ان کا عمل کس قدر ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتے ہیں، ان کی جو غلطیاں لغزشیں ہوں گی ان کے اوپر پکڑ اللہ اور رسول کی آئے گی۔ تو اپنے آپ کو سیدھا کر رہا ہے، اگر تیرے پاس وہ علم نہیں ہے تو ان کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ پہلی بات، علم ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی مد مقابل آ جائے تو کسی معاملے کے اندر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جس سے آپ سمجھو کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، تو آپ شر کا مقابلہ شر کے ساتھ نہ کرو، شر کا مقابلہ ہمیشہ خیر کے ساتھ کرو۔ اگر شر کا مقابلہ شر کے ساتھ کرو گے وہاں آپ پھنس جاؤ گے، وہاں جو آپ کر رہے ہو اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ یہ کیسے اللہ اللہ کر رہا ہے، یار اس نے کیوں تسبیح اٹھائی ہے ہاتھ میں، دن رات تو یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی بھی تنقید کرنے والا آپ کے اوپر تنقید کرے گا، سب سے پہلی نگاہ اس کی آپ کے عمل کے اوپر جائے گی، اس وقت آپ کی نیکیوں کو بھول جائے گا، اس نے میرے ساتھ نیکی کیا کی، معاشرے کے اندر مجھے کسی جگہ کام آیا نہ کام آیا، ہاں اس نے یہ بات کر کیسے دی۔ میں نے آپ کو اکثر کہا ہے کہ ہم جب پڑھا کرتے تھے تو اس اساتذہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو
جب آپ دین کی راہ کے اوپر آ چکے ہو تو لوگ آپ کے عمل کو اس طریقے کے اوپر دیکھیں گے کہ آپ نے سفید لباس پہن لیا ہے۔ عام آدمی جو کہے گا اس کی بات کو اتنا نہ لیا جائے گا جو دین کے ساتھ چلنے والے کی بات کو لیا جائے گا۔ عام آدمی کی غلطی کو اتنا نہ اچھالا جائے گا جتنے دیندار کی غلطی کو بیان کیا جائے گا۔ عام آدمی کے متعلق اتنا اعلان نہ کیا جائے گا جتنا دین والے کے متعلق اظہار کیا جائے گا۔ تمہاری مثال سفید کپڑے کی طرح ہے۔ اب سفید کپڑے کے اوپر داغ لگا ہوا ہو تو وہ نظر آتا ہے، تو کوشش کرنا جب تک تم پڑھ رہے ہو، جب تک تم سیکھ رہے ہو تو اپنے لباس کے اوپر داغ مت لگانا جس کو دیکھنے والے دیکھ کے یہ کہیں کہ تم داغدار ہو چکے ہو۔ تو عزیز ساتھیو، یہ سلسلے کے اندر آپ چل رہے ہو، آپ اللہ اللہ کر رہے ہو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا چاہ رہے ہو، تو اپنے عمل کے اوپر بھی داغ مت لگنے دینا۔ جب آپ کی زبان سے بات نکلے گی اگر شر والی ہوگی تو وہ جتنا وہ فتنہ پھیلائے گی، ہو سکتا ہے آپ کی خیر والی بات بھی اتنا خیر نہ پھیلائے آگے۔ اس لیے برائی بہت تیزی سے پھیلتی ہے، پھر اس میں سے بدنامی ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اتنی عمر ہوتے ہوئے بھی انسان جب اپنی زندگی گزار لے، جب داڑھی کے اندر سفیدی آنا شروع ہو جائے، یوں سمجھو ملک الموت اس کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا پیغام دے چکا ہوتا ہے کہ بندے تیرے بالوں کے اندر سفیدی آنا شروع ہو چکی ہے، اب یاد رکھ، اب یہ تجھے آگاہ کر رہی ہے، تیری زندگی کی منزلیں ڈھل چکی ہیں، کسی وقت بھی تیرے نام کی منادی کروا دی جائے گی۔ اب تو معاشرے کے اندر فتنے کا باعث نہ بن، خیر کا باعث بن۔ اور تصوف ایسی چیز ہے، راہ سلوک ایسی چیز ہے، بندے کے اوپر اس کی ذات کو کھولتی ہے اور اس کی عقل کو عقل سلیم کی طرف بڑھاتی ہے، لیکن انسان اپنے عمل کی وجہ سے اس چیز کو جاننا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ دعوے دار بن کے چل رہا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ کر رہا ہوں، دعوے دار بن کے چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے کام آ رہا ہوں، دعوے دار بن کے چل رہا ہوتا ہے نیکیاں کر رہا ہوں، دعوے دار بن کے چل رہا ہوتا ہے صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ آ گیا، ہر چیز تجھے آگے جو تو نے باہر کے لیے کرنی ہے، جو اندر کے لیے کرنی ہے، اسی کو تو بھول چکا ہے۔ جو انسان اتنا کچھ کر لے، دین کی راہ کے اوپر آ چکے، آگے بڑھ رہا ہو، باہر کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، لیکن جو ذات کے اندر ہے اسی کے لیے نہ کر رہا ہو، تو یوں سمجھو ابھی اس نے غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، ابھی جو اس نے حجاب پہنا ہوا ہے اس حجاب سے وہ نکلا نہ ہے۔ یہ ہاں ہماری محنت یہی ہے کہ وہ حجاب ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، جو پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان پردوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر لیں، دوسرے کو نہ دیکھیں دوسرا کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، میں جو کر رہا ہوں اس کی مطابقت میں مجھے آپ کو عمل کرنا چاہیے اور کرنا بھی پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے محض ہم دعوے دار بن کے چلیں گے، دعوے دار بن کے چلیں گے تو ہم ناشکری کا ارتکاب کریں گے، جیسے قرآن حکیم کہتا ہے نا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر صرف ناشکرا نہیں ہے، گواہی بھی دیتا ہے، ہاں میں نے یہ کیا ہے، ہاں میں یہ کرتا ہوں، ہاں یہ عمل مجھ سے ہوتا ہے، تو قرآن حکیم اس کی اشارہ بھی کر رہا ہے یہ صفت تیرے اندر موجود ہے، لیکن جب تجھے خیر کی راہ مل گئی تو خیر کی راہ کے اوپر آ چکا، اب یاد رکھ تیری پہچان ان کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے، المرء مع من احبہ، قیامت والے دن نا ہر وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہماری یہاں جو آپسی محبت ہے یاد رکھنا اللہ کے لیے ہے، ہمارا جو آپسی تعلق ہے اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم ذات کی برائیوں کا اظہار کریں گے، ہر اس چیز کو بیان کریں گے کہ جس کے اندر میں آپ مبتلا ہیں، اس سے ہمیں پاک اور صاف ہونے کا طریقہ آئے، پھر جا کے ہمیں رب کی وہ قربت محسوس ہوگی، پھر جا کے ہمیں اس قربت کے متعلق پتہ چلے گا، پھر جا کے ہمارے قدم خیر کے اوپر آئیں گے، پھر جا کے ہمیں اپنی ذات کی سمجھ آئے گی، ورنہ عمل کرتا رہے انسان، قیامت والے دن وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں گٹھی کر کے آئے گا، لے کے آئے گا، ساری گٹھی ہو گئی، لیکن نیت کے اندر وہی درستگی نہ ہوگی، خیر کر کے بھی شر کو طلب کرنا چاہ رہا ہوگا، خیر حاصل کر کے بھی دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوگا،
خیر حاصل کر کے بھی دوسرے کے تجسس میں پڑا ہوا ہوگا کہ قرآن حکیم جس بات سے منع کرتا ہے اسی کو لے کے چل رہا ہوگا، تو یاد رکھنا اگر ایسی چیزوں کے اندر انسان مبتلا ہے تو ابھی اس کے نفس کا غلبہ اس کے اوپر ہے۔ میں نے آپ کو شروع دن سے کہا یہ نفس چھوڑتا نہیں ہے، انسان جو آگے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بزرگیت کی سیڑھی کے اوپر میں نے قدم رکھ دیا ہے، میں بزرگ بن گیا ہوں، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئی، جو اللہ سے مانگتا ہوں اللہ دے دیتا ہے، میرے راستے کی مشکلات ہٹنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن ذات کا ایسا کبر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں انسان دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں دوسرے کو انسان کم ظرف سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، جب انسان کو دوسرے کے اندر وہ صفت نظر آنا شروع ہوئے اور وہ انسان راہ سلوک کا سالک ہو اور اس نے اپنی ذات کی تربیت کروانی ہو، تو یاد رکھ جو کمی تجھے دوسرے کے اندر نظر آ رہی ہے در حقیقت وہ تیرے اپنے اندر موجود ہے۔ اگر اس راہ کے اندر تو نے ان فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے تو اپنی اس کمی کو دور ضرور کرنا ہے۔ اگر اپنی اس کمی کو دور نہیں کرے گا تو ہمیشہ نقصان اٹھائے گا، تو پھنسا ہی رہے گا اس خوش فہمی کے اندر۔ اور یاد رکھنا یہاں جو انسان آگے بڑھتا ہے نا تو اس کے اندر خوف کا، خشیت الہی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، جن کی تربیت میں وہی مثال دوں گا حضور علیہ السلام نے کی نا، ان کے اوپر خوف کا غلبہ تھا۔ صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں ایسے بات کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ جنت کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہو، حالت ہمارے ایمان کی یہ ہوتی ہے گویا اس جنت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جب آپ جہنم کے متعلق بتلا رہے ہوتے ہو تو میں سمجھتا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے وہ عمل ہے، اب ہمارے اوپر اللہ کے خوف کا غلبہ آ جاتا ہے۔ لیکن جو ہی آپ کی مجلس سے جدا ہوتے ہیں، گھر بار کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور لوگوں کی مجالس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہمارے اوپر سے وہ غلبہ ہٹ جاتا ہے، تو مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ کہا پڑھتا ہوں۔ پھر یاد رکھو اگر تم نماز پڑھتے ہو نفاق سے بری ہو، اور تمہارے اوپر اس خیال کا آنا کہ میرے اندر نفاق موجود ہے، یاد رکھو تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہی تو ایمان ہے کہ جو تمہیں بتلا رہا ہے۔ اور ایمان ہوتا بھی یہی ہے، کبھی تجھے اوپر لے کے جائے گا، کبھی تجھے نیچے لے کے آئے گا۔ لیکن یاد رکھو اس صحابی کی فکر ساری ذات کے اندر تھی۔ تربیت کون کر رہا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عام انسان نہیں کر رہا، اور صحابی ہیں۔ اولئک هم الفائزون راشدون، ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان ان جیسا ایمان قابل قبول ہوگا، لیکن جب اپنی ذات کے عمل کی باری آتی ہے کہ اپنی ذات کے اندر وہ چیز نہیں دیکھتے جو حضور علیہ السلام کی مجلس میں نصیب ہو رہی ہے، اپنی ذات کا موازنہ جب کرنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو منافق ٹھہراتے ہیں۔ ہم آج دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار یہ بڑا منافق انسان ہے، یہ فلاں، بے شک اس بیچارے کا معاملہ ہماری ذات کے ساتھ بالواسطہ ہوا نہ ہوا، اس کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہوا ہو یا نہ پیش آیا ہوا ہو، بس ہم اپنے نفس کی وجہ سے اس کا غلبہ اپنے اوپر غالب کر کے دوسرے کے اوپر فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے۔ ہاں ایک برائی کرے گا، اب دیکھ رہا ہے کہ یہ برائی کر رہا ہے، میں بھی اس کا ساتھی بن کے اس برائی کے اندر شریک ہو جاؤں گا، میں بھی اس برے عمل کے اوپر اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ وہ چیز آیا اس شخص کے اندر موجود ہو یا نہ ہو، بالفرض یاد رکھو کسی کے اندر موجود بھی ہو تو یاد رکھو سب سے بڑا مواخذہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک بندہ عمل اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کا انصاف کا یقین کیوں نہیں بن رہا؟ اگر جو غلط کر رہا ہے اس کی لاٹھی سے بچے گا تھوڑا ہی، اس کی پکڑ سے تھوڑا ہی باہر نکلے گا۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن حکیم کے اندر تو فرما رہا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو یاد رکھنا انسان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ لیکن یہ صحابی رسول کے ایمان کی مثال میں نے آپ کو دی کہ جب آپ نے اندر ان کو وہ کمی محسوس ہوئی کہ وہ حلاوت اور لذت مجھے محسوس نہیں ہو رہی، دنیا داری کے ماحول کے اندر انہوں نے قصوروار دوسرے کو نہ ٹھہرایا، اپنی ذات کے اوپر آگے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں،
یہ جب تیری فکر اپنی ذات کے اوپر گئی ہے تو یہ تیرے ایمان کی حالت ہے، کبھی یہ اوپر ہوگا کبھی نیچے ہوگا۔ تو مطلب کیا سمجھ میں آئی کہ جب انسان ذات کے عمل کے اوپر غور کرے گا تب یہ چیز سمجھ میں آئے گی، ورنہ دوسروں کی ذات کے اوپر غور کرے گا، وہ غیبت کرے گا، چغل خوری کرے گا، بہتان باندھے گا، جھوٹ بولے گا، وہی شیطان والی صفات کا غلبہ اس کے اوپر غالب آئے گا، اور جس شر کے اندر وہ موجود ہوگا اسی شر کے اندر لپٹا جائے گا اور اپنے آپ کو وہاں سے نکال نہ پائے گا۔ حضور نے فرمایا یاد رکھی یہ ایمان کی حالت ہے، اگر یہ مستقل تیرے اوپر برقرار رہے تو جب گزرے نا تو دیکھے فرشتے تجھے سلام پیش کر رہے ہیں، فرشتے تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ اگر یہ حالت قائم ہو جائے تو اللہ کے ولیوں جس راستے کے اوپر میں اور آپ چل رہے ہیں اس کے اوپر سوائے خیروں کے اور کچھ نہیں۔ یہ جتنے معاملات پیش آ رہے ہوتے یا ہمارے اوپر آ رہے ہوتے وہ ہماری ذات کا شر باہر نکل رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے طمع کی وجہ سے، ہمارے حسد کی وجہ سے، ہماری لالچ کی وجہ سے ہم ان چیزوں کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ کو سمجھایا کہ راہ سلوک کے اندر چلتے ہوئے اپنی طلب سے بھی بے طلب ہونا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کو اس چیز سے اللہ نوازتا ہے جو اس بندے کے لیے مقصود اور مطلوب ہوتی ہے۔ جب تک اپنی طلب سے بے طلبہ نہیں ہوتا نا یہ وہ چیز اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ بارہا میں نے آپ کو بتلایا، چاہے وہ آپ کی آزمائش جن کے اندر پڑ جائے، چاہے وہ آزمائش آپ کی جادو کے اندر پڑ جائے، چاہے وہ آزمائش آپ کی رزق کے اندر پڑ جائے، جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ آ کے جڑ گئے ہو اور یقین کامل یہ ہو گیا کہ اللہ کا نام میرے لیے کافی اور شافی ہے، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے چل رہا ہوں۔ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ نا ذرا سا معاملات تمہارے اوپر آئے، تمہاری طلب اس میں بڑی ہوئی تھی، اگر اس کی مطابقت میں وہ عمل اللہ کی طرف سے نہ ہوا تم خود شک میں پڑنا شروع ہو جاتے ہو۔ جب شک میں پڑتے ہو اللہ بھی کہتا ہے اچھا اس کو اسی کام کے پیچھے لگائی رکھ، اس کو اسی چیز کے اندر لگائی رکھ، اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے، ابھی اس لیے کہ اس کی امید اس کے اوپر ہے، اس کا یقین میرے اوپر نہ بنا۔ جب امید اس کے اوپر ہے میں اس کو اس کے پیچھے لگائے رکھوں گا، دوڑائے رکھوں گا، پھر انسان دوڑتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہی نفسہ نفسی ہے جس کے اندر ہر ایک ہمیں مبتلا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یقین کامل اس کی ذات کے ساتھ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مطلوب اور مقصود تک نہ پہنچائیں جو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ کہ میں بارہا کہتا ہوں آپ سے کہ جتنا انسان کا عمل نہیں ہوتا جتنا وہ طلب کر رہا ہوتا ہے، عمل اس کا تھوڑا، خواہش بڑے کی ہوتی ہے، چل نیچے درجے کے اوپر رہا ہوتا ہے، اور خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں بھی شیخ عبدالقادر جیلانی بن جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ انہوں نے زندگی اپنی گنوا دی اس راستے کے اوپر، اور یاد رکھنا وہ تو اللہ کے ولی سارے اترے تھے، وہ تو دنیا سے بالکل ہی بے غرض ہو چکے تھے۔ جس وقت کے اندر تو اور میں نا، تجھے اور مجھے ضرورت ہے اس چیز کی، میں اور تو وہ زندگی گزار نہیں سکتے، ورنہ حقیقی معنوں کے اوپر جس کا فیض ان کے اوپر آئے نا وہ بھی فقر کی حالت میں چلا جاتا ہے کہ دنیا سے اس کو کوئی غرض ہی نہیں رہتی، اس کا مطلوب اللہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلوب اللہ ہو جائے وہ اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ راہ وہی ہے، لیکن یہاں آہستہ آہستہ کر کے بنو گے، یہاں آہستہ آہستہ جا کے سمجھو گے۔ اس وقت جب اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یہ مت سمجھنا کہ ایک سلسلے کے سبق کر کے اسباق کر کے ہم سیکھ گئے، سمجھ گئے ہیں، ابھی جو بسم اللہ پڑھی نا اسی کے راز اور اسرار ہی نہ کھلے، ابھی آپ نے کیا ہے، ابھی آپ نے اس کو چلایا ہے، اس سے کام لے رہے ہو، ابھی وہ آپ اور میرے اوپر کھلا نہ ہے۔ جب کھلتا ہے وہ کہیں جہان طے کروا دیتا ہے انسان کو، اور وہ جہان کہیں باہر نہیں ہوتے، اپنی ذات کے اندر ہی وہ رکھتا ہے، چاہے وہ جہان اس کے الفاظوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ جہان اس کے معاملات کے ساتھ جڑے ہوں، چاہے وہ جہان اس کی عقل کے ساتھ معاملات رکھتے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کو کھول کے سمجھاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اس کی ذات کے اندر فکر کرنا، اس نام کے ساتھ جڑنے کی برکت سے، ورنہ جو پہلے چلا کرتے تھے نا، جنہوں نے کیا اس کی وجہ سے اللہ خیر دوسروں کو ہی پہنچا دیتا تھا۔ ایک مثال دوں وہی کافی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے حسن بصری میری 14 سالہ بیٹی فوت ہو گئی ہے،
فوت ہونے کے بعد میں خواب میں اس کو دیکھتی ہوں، جب مجھے خواب میں نظر آ رہی وہ جہنمیوں کے لباس کے اندر موجود ہے اور بڑی بری حالت کے اندر ہے، مجھے کوئی دعا بتائیے میں اس کے لیے کروں، کوئی کلمات سکھائیے میں اس کے لیے پڑھوں تاکہ اللہ اس کے اوپر رحم کر دے۔ وہ مائیں بھی اس وقت ایمان والی ہوا کرتی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کر دی، کچھ عرصہ گزرا، بھول گئے۔ اب وہی خواب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دکھایا۔ اب جنت کا نظارہ سامنے کروایا گیا، دیکھ رہے تخت کے اوپر نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، خوبصورت لباس کے اندر موجود ہے۔ کہتی ہے حسن بصری مجھے پہچانا؟ کہا میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ کہا کیوں، تم مجھے بھول گئے ہو؟ میری ماں تمہارے پاس آئی تھی، اس نے میرے حال کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا تھا، اس نے بتلایا تھا میری بچی جس کو جہنم کا لباس پہنایا گیا ہے، میری بچی جو جہنم کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، میری بچی جو عذاب کے اندر مبتلا ہے، میں وہ ہوں۔ اب دیکھ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، مجھے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کیسے؟ کیسے تو اس حالت سے بدل کے اس حالت کے اندر آ گئی؟ کہنے لگے حسن بصری ہوا یوں کہ جس قبرستان کے اندر میں مدفون تھی، ایک ایسا اللہ والا شخص آیا کس کا دل کینے حسد اور بغض سے پاک تھا، اللہ کے حبیب کے اوپر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اس قبرستان کے اوپر آ کے کھڑا ہوا، اس نے حضور کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ ادا اس وقت بڑی پسند آ رہی تھی، میں کیا میرے ساتھ کئی مردے ایسے تھے جو عذاب کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے سب کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا۔ تو کتنے درود پاک کے وظائف کر رہے ہو، کتنے عرصے سے کر رہے ہو، کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ بات وہی ایمان کی کروں گا جہاں صحابی نے اپنے عمل کو دیکھا، ذات کے اوپر غور و فکر کیا، دوسرے کو نہیں اپنے آپ کو منافق کہنے لگے، تو حضور نے تصدیق بھی کہی تیرا شمار منافقین میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ منافق ہیں، جب تصدیق کی حضرت عمر پیچھے پیچھے ہوتے تھے، پوچھا بھی کرتے مجھے ایک بات تو بتا کہ میرا نام تو حضور علیہ الصلوۃ نے نہیں لیا؟ کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی دیکھتے تھے کہ ایک ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، جس جنازے کے اندر وہ شریک نہ ہوتے حضرت عمر بھی شریک نہ ہوتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ کے یہ رازدان تھے، حضور علیہ الصلوۃ ان کے اوپر بڑا یقین رکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ ان کو منافقین کے بارے میں آگاہ کر کے گئے، یہ جانتا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے، بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب مجھے پتا ہے جس جنازے کے اندر یہ شریک ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جس جنازے کے اندر یہ شریک نہ ہوگا وہ منافق ہوگا، اس لیے میں اس کی پیروی کر کے چل رہا ہوں۔ یہ تو ان کو حضور نے بتلا دیا تھا، اس کے بعد کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا جس وقت کے اندر میں اور آپ چل رہے ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کہ میں اور آپ کسی کے ایمان کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیں، میں اور آپ کسی کے ایمان کو ناپنا شروع کر دیں، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہرگز نہیں ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا۔ بعض اوقات یاد رکھنا اس کے ہاں دستور قاعدہ کلیہ قانون اور ہے، ہو سکتا ہے ساری زندگی کسی انسان سے پڑوا کے اس کو ہدایت کے راستے سے پھیر دے، ساری زندگی کسی کو گناہگاری کے اندر رکھ کے ایک دفعہ اس کی رحمت متوجہ ہو گئی اور اس سے اپنا نام دلوا دے اور اس کا بیڑا پار لگوا دے۔ ہوتا ہوا نظر آیا ہے، پہلے بھی سنا ہے، بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشے کی حالت میں تھے، اللہ کے نام کو اٹھایا تھا کوڑے کے اندر سے اور کہا کیا تھا، جب نگاہ اس کے اوپر پڑی کہا یہ تو بشر کی جگہ ہے، تو تو پاکیوں والا ہے، تو تو عظمتوں والا ہے، تو تو عزتوں والا ہے، تیرا مقام یہ نہیں ہے، تیرا مقام تو رفعتوں بلندیوں والا ہے، تجھے ہونا بھی وہاں چاہیے، اس کوڑے کے اندر تو بشر کو ہونا چاہیے۔ چوما دویا خوشبو لگائی رکھ دیا۔ تو یاد رکھنا اس کے بعد بھی پتا کیا ہو، جو وقت کا ولی تھا اس کو خواب آیا، اور تھے بھی اس وقت یہ ایسے شخص کو مشہور تھے کہ بہت بڑا شرابی، شراب خانے کا مالک ہے۔ اب جو ایسا انسان جو نشے کے اندر ہمیشہ رہتا، آپ کو پتا ہے ہر انسان جو عزت دار ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یار اس کے منہ ہی نہ لگوں، یہ بات سمجھنے کے اوپر ہی تیار نہیں ہے، سننے کے اوپر تیار نہیں ہے، ہر وقت اس کی حالت ہی غیر ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھاؤں گا،
اس کو کیا سکھلاؤں گا؟ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اس حالت کے اندر یہ اپنا عمل کیا، یاد رکھنا، جس کے اوپر فتویٰ بھی لگتا ہے، ایسی حالت کہ جس کے وقت قرآن حکیم کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا، نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، کہ اس حالت میں تو نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے، لیکن وہ محبت اور عقیدت دل کے اندر امڈ آئی، اللہ کے لیے آئی، تو وقت کے بزرگ کو اللہ نے خواب دکھایا، ندا اس کو آ رہی ہے، جاؤ بشر سے جا کے کہو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو تائب ہو جائے، کیا وہ وقت نہیں آیا تمہارے راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جائے، کیا وہ وقت نہیں آیا تو ہمارے قریب ہو جائے۔ اب جب رات کو وہ بیدار ہوئے، اب انسان کی فطرت کے اندر ہے، عام آدمی ہو یا بزرگ ہو، جب اس کے اوپر ایسے معاملات آتے ہیں سوچتا ہے کیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو چھوڑو، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی آیا تھا نا، جاؤ بیٹے کو ذبح کرو، چھوڑ دیا تھا، پھر جب آیا پھر کہا ہاں نہیں یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، یہ مجھے کرنا پڑے گا، تو یہاں اس ولی کے اوپر بھی یہ چیز آئی، چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر آیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں کہا نہیں بشر کو جا کے کہو، پھر چھوڑ دیا، تیسرے دن سختی سے کہا گیا جب وہ ندا آئی کہ جاؤ بشر کو جا کے ہمارا یہ پیغام دو۔ اب جب تیسری دفعہ یہ آیا سمجھ گئے کہ اب یہ اشارہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ ہی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ہی ہدایت کا دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں بند کرنے والا، میں پیغام پہنچاؤں گا۔ دوسرے دن جب پہنچے شراب خانے کے باہر، اب کوئی اللہ والا ایسی جگہ پہ چلے جائے، آپ کو بتایا ہے آج کے زمانے کے اندر کوئی عام مولوی کسی جگہ وہ تو کہیں گے یہ بھی پکا شرابی ہے، ہماری تربیت جو ایسے ہوئی ہے، نفسوں کے اوپر اثر ایسے، اس زمانے کے اندر جب گیا تو وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ دینداروں کا احترام ادب کیا کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا یار فلاں بزرگ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، پوچھا آپ کا کیا کام، آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا یار میں بشر سے ملنے آیا ہوں، بشر ہے یہاں؟ کہا بشر تو ہے لیکن اس کی حالت غیر ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا کس حالت میں وہ ہے یا نہیں ہے، جاؤ اس کو بلاؤ، اب 3 دن سے اس کا پیغام میرے پاس آ رہا ہے، میں اس انتظار میں ہوں، میں اس کا پہچان کرنا چاہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، مجھے تنبیہ کی گئی ہے، اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا تو شیخ حافظ رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، ایسی حالت میں تھے اس وقت جو کیفیت پہلے ہوا کرتی تھی، دیکھا کہ بھائی آپ کون؟ کہا تم سے ملنے آیا ہوں۔ کہا مجھ سے آپ کا کیا کام؟ کہا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، رب کی رحمت پہلے ہی متوجہ ہو چکی تھی، جب اس چیز کو سنا وہ اثر سارا ختم ہو گیا، چاقو چوبند ہو گئے، متوجہ ہو گئے۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا پیغام لے کے آؤں۔ کس کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا کیا پیغام ہے؟ کہا میں 3 دن سے یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں، تیرا نام لے کے مجھے کہا جا رہا ہے، کیا وہ وقت نہیں آیا تو توبہ کر لے، ہماری راہ کے اوپر آ جائے۔ زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، دل کے اندر وہ محبت آ چکی تھی اس نام کے اٹھانے کی برکت سے، ہاں وہ وقت آ چکا ہے، مجھے لے چلو، میں تمہاری پیروی میں آتا ہوں۔ شروع والی بات کروں گا کہ جب آدمی تربیت کرواتا ہے تو اسی طرح انہوں نے ان کی پیروی اختیار کی، اس راہ کے اوپر چلے اور اللہ نے ولایت تک وہ درجہ اور مقام بھی دیا۔ آج بھی تصوف کی دنیا کے اندر عزت و احترام سے ان کا نام لیا جاتا، یہاں تک نہیں جب انہوں نے اپنے لیے گندگی کا انتخاب کیا تھا، اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی، جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبو جاری ہوتی، لوگ سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے جیسا بشر حافظ گزر کے گیا ہے، جو اپنے آپ کو گندگی کے ساتھ تعبیر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی ذات کے اندر دوسرے کی گندگی کو سامنے نہیں لے کے آنا چاہ رہا تھا، دوسرے کے عیبوں کو نہیں اچھالنا چاہ رہا تھا۔ ہماری تربیت یہی ہے ساری کی ساری کہ عیب کو ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ ایسے تو ستار العیوب اللہ ہے کہ وہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے، لیکن جو ہماری تربیت ہے، جن صفات کے ساتھ میں اور تو جڑے، جن صفات کو میں اور تو طلب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مومنین والی صفات میرے تیرے اندر آ جائیں، تو ہم کسی بھی ایسے شر والی چیز کا حصہ نہ بنیں گے کہ جو ہماری خیر کو لے ڈوبے، یہاں سے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ بڑی محنت کر کے ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا، بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو اس قرب والے راستے کے اوپر چلایا ہوگا، ایسا نہ ہو
کہ اتنی محنت ہم نے کی، ہمارے الفاظ ہی ہمیں لے ڈوبے، یہی ہماری ذات کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں، اور انہی اپنی زبان کے ذریعے ہی ہم جہنم کے خریدار بن جائیں، تو اتنی محنت کرنے کا فائدہ کچھ نہ ہوا۔ فقط ایسا ہی ہوا کہ جیسے زندگی پہلے گزر رہی تھی اب بھی ایسے گزر رہی ہے، نہ پہلے سمجھ سکے نہ یہاں آ کے سمجھ سکے، تو یہ سارا کا سارا معاملہ بیکار چلا گیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جس کو سمجھنا ہے نا، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میرا سلسلے کے اوپر وقت بیکار چلا گیا۔ بھائی یہ اللہ کا نام ہے، سلسلہ اللہ کا ہے، اللہ نے اس کے اوپر خیریں رکھی ہیں، لیکن تو ایسا بدبخت ہے کہ اپنے شر کو دور ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ جب تو اپنے شر کو دور نہیں کرنا چاہ رہا، تجھے خیر تھوڑا ہی اپنی لپیٹ میں لپیٹے گی، تیرا شر ہی تیری ذات کے اوپر غالب آئے گا اور تجھے گمراہ کروائے گا۔ اور میں نے، آپ نے کئیوں کو ایسوں کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر ہماری آنکھوں نے ہمیں اس چیز کا مشاہدہ کروایا ہے، پھر ان کی عقلوں کے اوپر بھی پردہ پڑا ہے۔ اللہ ہی لازم قسم اٹھا سکتا ہوں، پھر جانوروں والی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ جب انسان اللہ کے نام کا منکر ہو جائے اور جو چیز اس کو خیر والے راستے کے اوپر چلا رہی ہو اور اس خیر سے وہ پیچھے ہٹ جائے، وہی گمراہی اس کے لیے ہوتی ہے، اور وہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے خیر کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنی ذات کی فکر رکھنا۔ یہاں یہ بڑا باریک راستہ ہے، یوں سمجھو کہ یہی پل صراط ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے قدم راہ سلوک کے اوپر پڑ چکے۔ وہ دوسرے کو نہیں دیکھے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا۔ اس کو صبر کے اندر صبر کرنا پڑے گا، اس کو ناشکری نہ شکر گزاری سیکھنی پڑے گی، اس کو اپنے دل کے اندر نرمی کو لانا پڑے گا، اس کے وجود کے اندر عاجزی کی کیفیت آئے گی، اس کو اپنی ذات کا کبر مٹانا پڑے گا، تب جا کے اللہ کے قرب کا حصول یہ کرے گا۔ نہیں چاہتا تو جیسے زندگی گزار رہا ہے گزارتا رہے، اللہ کا نام لے رہے، اس کا ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن کبھی بھی اس کی عقل سے پردہ نہ ہٹ پائے گا جب تک کہ اپنی فکر میں نہ لگے گا۔ اس لیے کوشش کرو کسی سے ایسا معاملہ، کسی کی حق تلفی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس سے معافی مانگ لو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جائے، اور ڈٹ جانا شیطان کی صفت ہے، اس کا وصف ہے، اور شیطان اسی لیے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، شیطان کا یہی کام ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے گرانا ہے اس نے۔ اور یاد رکھنا، عام آدمی کی بنسبت جو اللہ والے ہوتے، دین والے ہوتے، ان کے پیچھے زیادہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے، نئے نئے بہانے اس کے پاس موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں یار، اس کے پاس 70,000 نورانی وار موجود ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسے نورانی وار موجود ہے جس سے وہ اہل اللہ کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ سے وہ چیز مانگ کے لی ہوئی ہے، اور میں اور تم اپنی ذات کے شر سے ہی نہ نکلے ہیں، وہ تو بڑی چیز ہے کہ جو انسان کو مشاہدہ کرواتی ہے، جو اس کا ایمان اس کے سامنے کھول کے رکھتی ہے، وہ تو بہت بڑی باتیں اور بہت دور کی چیز ہے۔ اس سے پہلے ذاتی کا شر ختم نہیں ہو رہا۔ تو عزیز ساتھیو، اس راہ کے اوپر چلتے اپنی بڑی فکر کر کے چلنا۔ تو یاد رکھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ جو اللہ کے رب ہونے کے اوپر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے کے اوپر راضی ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی رسالت کے اوپر راضی ہو گیا، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ لیکن ہوگا کیسے؟ سارا قصہ خلاصہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں، کوئی اور نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ راہ سلوک ہے، اس کے اندر آدمی دوسرے کو نہیں مٹاتا، خود مٹتا ہے۔ یہاں انسان دوسروں کو بھول جاتا، اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اس طرز کے اوپر، طریقے کے اوپر محنت کرتے ہوئے انسان آگے چلتا بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاشرے کے اندر اس بندے کی خیریں پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری ذات کی خیر سب کو پہنچائے، ہماری ذات کے شر سے اللہ سب کو بچائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے۔
بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے، اور میرے ساتھ چلنے والے جتنے بھی حضرات بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اس سلسلے کی خیر برکتیں ان تک پہنچائے، علاج و معالجے کی غرض سے آنے والوں کو اللہ شفا یاب فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام عالم اسلام کے اوپر اللہ رحم فرمائے، بالخصوص اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو اندرونی و بیرونی شرور سے حفاظت فرمائے، اور بالخصوص جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ بالخصوص بھائی عبد الرحیم صاحب ہمارے شہید ہوئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دروشی پڑھیں۔ سبے پتنگان زندہ باد۔